بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے ملک میں قادیانیوں کے حوالے سے مختلف طرح کی بحثیں مختلف اوقات میں چلتی رہتی ہیں، اور جب بھی قادیانیوں کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک سوال بہت زیادہ گردش کرتا ہے سوشل میڈیا پر بھی، ٹی وی چینلز پر بھی، کہ جب ہمارے یہاں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو رعایت ملی بھی ہے، جب عیسائیوں کے گرجا گھر اور ان کے چرچز بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ رعایت قادیانیوں کو کیوں نہیں ملتی؟ قادیانیوں کو کیوں تبلیغ کی اجازت نہیں ملتی اور ان کو دیگر غیر مسلموں کی طرح سے حقوق کیوں نہیں ملتے؟ سوال کا جواب بالکل واضح ہے کہ قادیانیوں کا جو معاملہ ہے وہ دیگر کفار سے بالکل مختلف ہے۔ قادیانیوں کا حکم، منکرین ختم نبوت کا حکم دیگر کفار سے بہت زیادہ سخت ہے، اور یہ بات کوئی ہمارے آج کے علماء نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے عمل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت حال یہی ہے۔ میں چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت اور اس آیت کریمہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبکم عذابا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب، ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں کو آپ فرمائیں کہ عنقریب تمہیں ایک سخت قوم سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ تقاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لے کر آ جائیں، ایمان قبول کر لیں۔ دیکھیں یہاں پر دو آپشن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں ورنہ تم ان سے جنگ کرتے رہو گے۔ فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اطاعت کی تو تمہیں اجر دیا جائے گا، اچھا اجر، اور اگر تم نے منہ پھیرا جیسا کہ تم نے پہلے منہ پھیرا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت کریمہ میں دو آپشن دیے گئے، یا تو قتال کیا جائے یا وہ اسلام قبول کر لیں، تیسری کوئی بات، کوئی مصالحت کی، کوئی ایگریمنٹ کی، کوئی کسی قسم کی صلح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ جو شدید جنگ کی بات کی، یہ کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے بلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ مسیلمہ کذاب کی قوم تھی کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بلایا تھا، اور مسلمانوں کی ایک بہت خون ریز جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ تو اب اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ یہاں دو آپشن بیان کیے گئے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا ان سے قتال کیا جائے گا، تیسرے کسی آپشن کی بات نہیں کی، جبکہ دیگر کفار کے ساتھ مصالحت بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ذمیوں والا معاملہ بھی ہوا، اور بھی دیگر طرح کی رعایتیں دی گئیں، لیکن ان کے لیے صرف دو باتیں کی گئیں۔ مزید ہم ایک اور آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ تعالیٰ پر جو بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی گئی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 پر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ آیت کریمہ بھی مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ مختلف اشعار کی طرح سے کہانت کیا کرتا تھا اور اشعار کی صورت کے اندر اپنی بات بیان کرتا تھا، اور وہ دعوی نبوت کرتا تھا اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر وحی کی گئی ہے، حالانکہ ان کے اوپر کوئی وحی نہیں کی گئی۔ تو قرآن کریم کی واضح نصوص سے پتہ چلا کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا ہے تو کس سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، اور کس طرح سے قرآن کریم نے ان کے ان باطل نظریات کا رد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا واضح انداز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے بھی منکرین ختم نبوت کی ہرگز کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جس نے دعوی نبوت کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے اپنے 2 قاصد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے اپنا دعوت کا پیغام لے کر۔ مطلب اس کی آپ جرأت ملاحظہ کریں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں موجود ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، اور جری اتنا کہ اپنے قاصد باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں بھیجے ہیں اور حضور کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو وہ 2 شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایک کا نام تھا ابن نواحہ اور ایک کا نام تھا ابن آسال، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسیلمہ کذاب کا خط دیا، پیغام دیا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے خط ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مطلب اس کی جرأت آپ ملاحظہ کریں۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ فَإِنِّي قَدْ أَشْرَكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ نبوت کے اندر شریک کیا ہے، آدھی زمین قریش کی ہے، آدھی زمین میری ہے، لیکن قریش جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے، تو وہ مجھے میرا حق نہیں دے رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے لا کر 2 قاصدوں نے خط دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قاصدوں سے یہ پوچھا، ابن نواح اور ابن آسال 2 بندے تھے، ان سے پوچھا کہ تم مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کہتا ہے، یعنی ہم اسے اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملے انہیں ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر قاصدوں اور سفیروں کو قتل کرنا جرم نہ ہوتا، منع نہ ہوتا، تو میں تم دونوں کو ابھی قتل کروا دیتا۔ کوئی مصالحت، کوئی ان کے ساتھ رعایت، کوئی کسی قسم کی ایگریمنٹ، کسی قسم کا کوئی ان سے معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ سید مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل کروانا جائز ہوتا، یہ چلتا ہوا آ رہا ہوتا، تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط مسیلمہ کذاب کی طرف لکھا، اور اس کے اندر لکھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ خط ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے مالک بناتا ہے، اور انجام کار متقین کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن نواح کے بارے میں اور ابن آسال کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے اور سفیروں کو قتل کروانا جرم نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک دفعہ حضرت حارثہ بن مدرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک مسجد آئی، وہاں فجر کی نماز ہو رہی تھی، تو آپ اس مسجد میں داخل ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہی لوگ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اس کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں مسیلمہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو وہ حضرت حارثہ نکلے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ یہاں پر اس طرح سے لوگ ہیں جو اس طرح کی تلاوت کر رہے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ ابن نواحہ بھی موجود تھا، تو آپ نے پہچان لیا اور آپ کو فوراً وہ جملے یاد آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ آج تو سفیر بن کر نہیں آیا، آج تو سفیر نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس کو وہیں پر پھر قتل کر دیا گیا۔ میرے محترم ناظرین، یہ ساری کی سارا آپ تسلسل دیکھیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں کہ جب آپ خلیفہ بنے اور اس مسلمہ کذاب نے ایک بہت بڑی جماعت تیار کر کے، لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا اور ایک بہت خون ریز جنگ مسلمان اور اس مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے درمیان ہوئی، اور جس کے اندر سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ مسلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا، اور اس کی جو فوج تھی، اس کی جو قوم تھی، وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی۔ لیکن ان سارے کے سارے عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ حضرات صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کے لیے بلایا تو اس میں سینکڑوں صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے، کسی نے بھی یہ والی بات نہیں کی کہ ان سے بھی کوئی معاہدہ کر لیا جائے، ان سے بھی کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے، ان کو بھی کوئی رعایت دے دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تو یہ پوری کی پوری امت کا آپ تواتر دیکھتے ہوئے آئیں تو پتہ چلے گا کہ امت نے کبھی بھی مدعیان نبوت، اس طرح سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے حق کے اندر کبھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی۔ اور صحابہ کرام کے بعد کے اگر آپ ایام دیکھ لیں تو عباسی خلفاء کے دور میں، اموی خلفاء کے دور میں بھی بعض لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ان خلفاء نے بھی کبھی کسی مدعی نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، ان کی سرکوبی کے اندر وہ کبھی سست نہیں ہوئے، ان کو شکست دی، ان کو قتل کیا، ان کو شہر بدر کیا، کسی بھی طرح سے ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی۔ اچھا، اب ہمارے ہاں تو یہ ہمارے مسلمان یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ قادیانیوں کو، ان لوگوں کو بھی کچھ رعایت ملنی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا نرم رویہ کرنا چاہیے، جیسا کہ دیگر غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود قادیانی مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ وہ نظریات اور وہ عقائد سن کر شاید چونک جائیں گے کہ ہمارے مسلمان تو قادیانیوں کو رعایت دینے کے حق میں ہیں، لیکن کیا قادیانی مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی چند عبارات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کیا نظریہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر یہ وحی ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کن لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جو اس کی پیروی نہیں کر رہے، جو اس کی بیعت نہیں کر رہے۔ ایک اور مقام کے اوپر مرزا لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں تو مسلمان رعایت دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی آپ آگے چلیں تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو قادیانیوں کے اندر ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی رعایت برداشت نہیں کرتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ بھی ہوا، اس کی عبارت ہے، اس نے کہا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارے نبی سچے، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب سچی، ہم
اس سچے دین کے پیروکار ہونے کے باوجود آج منکرین ختم نبوت کے لیے ایک رعایت کی بات کر رہے ہیں، ان کو کچھ ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا دین جھوٹا، جن لوگوں کا نبی جھوٹا، جس نے ایک غلط دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کیا، خود ساختہ کتاب جس کو وہ جھوٹ کہہ کر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر نازل ہوئی، وہ کتاب جھوٹی، لیکن اس کا اعتماد اور اس کا اپنے مذہب کے بارے میں شدت، آپ اندازہ لگائیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نہ مانے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اور اس کا بیٹا جو کہ ان کا خلیفہ گزرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مرزا مسیح موعود کو نبی نہ مانے، بھلے اس نے نام بھی نہ سنا ہو، وہ اگر نہیں مانے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر، سنت رسول کے اندر، حضرات صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات روزہ روشن کی طرح سے واضح ہوئی کہ کبھی بھی ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت کا سلوک، کوئی نرمی کا سلوک نہیں برتا گیا، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک شدت کا ہی برتاؤ کیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اسلام کے اوپر، اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو ہی غیر مسلم قرار دینا شروع کر دیا، جیسے کہ عبارات مرزا غلام احمد قادیانی کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ ان کے لیے ایک سخت رویہ ہی رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقائد کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔